گلزار معنی. برنامه خوانش شعر بیدل از رادیو راه ابریشم. زمان پخش برنامه پنجشنبه ها ساعت 5 عصر و زمان تکرار برنامه دوشنبه ها ساعت 8 شب به وقت نروژ. سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلزار معنی. آرزو داریم هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید. برنامه امروز گلزار معنی را تخصیص داده ایم به مصاحبه با محترم دکتر سید نعیم حامد علی الحامد، شاعر، نویسنده و برگردان اشعار بیدل از فارسی دری به زبان اردو. مهمان گرامی ما شاعر هستند و زبان مادریشان اردو است. به این حساب مصاحبه امروز ما به زبان فارسی و اردو انجام میشه. یعنی من سوالات به زبان فارسی دری میگم و مهمان ما به زبان اردو صحبت میکنن. شما را به شنیدن مصاحبه دعوت میکنم. درود بر شما محترم دکتر سید نعیم حامد علی الحامد. به برنامه گلزار معنی خوش آمدید. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने वकी इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत की दावत दी और कबूल की. ये मेरे लिए इज्जत और शरफ की बात है. بسیار سپاس از شما که در برنامه ما هستین. خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. میخواییم از تان بپرسیم که ممکن است خودتان را بیشتر به شنوندگان عزیز ما کم معرفی کنین؟ मैं इब्तदा करता हूँ. मेरा नाम है सैयद नईम हामिद अली अलहामिद. मेरी तारीख़ पैदाइश है 1 जनवरी 1945, 1 जनवरी 1949. بسیار خوب. मैं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शहर मुरादाबाद में पैदा हुआ. मेरे एक बहुत मशहूर शायर हैं जिगर मुरादाबादी, मैं उनका फरनवासा हूँ. एक बात मैं जब ख़त्म करूँ जब तर्जुमा कीजिएगा. हमने 1950 में हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की और 1954 में 1954 में पाकिस्तान से जद्दा सऊदी अरब हिजरत की. سوال دوم این است که چه عناصر در شعر بیدل توجه شما را به خود جلب نموده است بیشتر و چرا؟ मेरी बेदिल से दिलचस्पी इसलिए पैदा हुई आज से कुछ 30 साल पहले कि दीवाने गालिब में पढ़ता था और दीवाने गालिब ने बेदिल के लिए 12 शेर कहे हैं. ये 2 शेर तो बहुत मशहूर हैं.
اسد ہرجا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے طرز بہار جادی بے دل پسند آیا. ایک. دوسرا یہ ہے کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے. جب میں یہ شعر پڑھتا تھا تو میں رک جاتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ کون بے دل ہے. اردو میں کوئی مشہور بے دل نہیں تھا اور نہ ہے. تو میں نے تلاش کرنی شروع کی. تو پھر میں پہنچا میر ابو المعانی مرزا عبد القادر بے دل تک. ان کے بارے میں معاف کیجیے گا میں جلدی کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں نے کتابیں جمع کرنی شروع کی. تو پہلی کتاب جو میرے مطالعے میں آئی وہ خواجہ عباد اللہ اختر کی کتاب تھی بے دل. اس کے بعد مجھے ڈاکٹر عبد الغنی مرحوم، جنہوں نے بے دل پر پی ایچ ڈی بھی کی ہے انگریزی میں اور جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے فارسی میں افغانستان سے، ان کی 2 کتابیں فیض بے دل اور روح بے دل پڑھی. اچھا، جس بات نے مجھے بے دل کا، میں اس کے بعد رک جاؤں گا پھر آپ ترجمہ کریے. جس بات نے مجھے بے دل کا شہدا بنا دیا وہ اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اس کے کلیات میں نہیں پایا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ آصف جاہ بانی سلطنت آسیہ حیدرآباد دکن بے دل کا شاگرد تھا اور محمد شاہ رنگیلا کا وزیر اعظم بھی رہا ہے. تو اس نے جب سلطنت آسیہ قائم کر دی تو اس نے بے دل کو ایک خط لکھا کہ استاد گرامی، میں نے ایک سلطنت قائم کر لی ہے، آپ بے دل آپ دہلی کو چھوڑ کر دکن آ جائیں. تو بے دل نے اسی خط پر کی پشت پر ایک شعر لکھ کے بھیج دیا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا اگر دہند نہ جنبم بجائے خیش، دنیا اگر دہند نہ جنبم بجائے خیش، من بستام ہنائے قناعت بپائے خیش. مصرع اولا تو معمولی ہے لیکن مصرع ثانی قیامت ہے. من بستام ہنائے قناعت بپائے خیش، جو آدمی اپنے پاؤں میں مہندی نارملی لگا لیتا ہے تب بھی وہ نہیں چل پاتا، نہ کہ بے دل کہتا ہے کہ میں نے تو قناعت کی مہندی لگائی ہے. تو ان 2 اشعار نے جو غالب کے تھے، اور اس کے بعد یہ شعر، اس کے بعد میں بے دل کا دیوانہ ہو گیا اور بے دل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے تمام مجموعے حاصل کیے. سوری، آپ اس کو ترجمہ کر دیجیے گا. تو پھر میں نے افغانستان سے شائع ہونے والا جو آج تک سب سے وسیع اور سب سے اہم کلیات بے دل ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوا، وہ میں نے حاصل کیا اور میرے کتب خانے میں ہے. بسیار عالی. اس کے بعد میں رک جاؤں، آپ اس کا ترجمہ کریں؟ نه بسیار عالی، شما ادامه بتین. من تنها گفتم بہت اچھا. اس کے بعد میں نے ہندوستان، پاکستان اور سعودی عرب کی لائبریریوں کا ایک دورہ کیا تو مجھے سعودی عرب کی عارف حکمت لائبریری سے بے دل کے 6 مخطوطات ملے، جس میں دیوان بھی ہے، 4 عنصر بھی ہے، طلسم حیرت بھی ہے، سورہ معرفت بھی ہے وغیرہ. اس کے بعد میں ہندوستان گیا. ہندوستان کے نظام حیدرآباد دکن میں ایک جامعہ نظامیہ ہے، اس میں مجھے 7 مخطوطے دریافت کیے. انہوں نے مجھے اس کی فوٹو کاپی دی، میں نے اس کو یہاں کے ری پرنٹ کیا اور وہ میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری خدا بخش اورینٹل لائبریری بہار عظیم آباد میں، وہاں سے میں نے ان کے رباعیات کے ایک مخطوطے کی فوٹو کاپی کرائی اور اس میں رباعیات بے دل بھی ہیں، یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں، نکات بے دل بھی ہیں، دیوان بے دل ہے، پھر ایک اور دیوان بے دل ہے، اس کے بعد 4 عنصر ہے. اچھا، اس کے بعد ایران سے اکبر علی بہدار وند اور عباس داکانی نے 3 جلدوں پہ مشتمل کلیات شائع کیا، جس کی ایک جلد مجھے ملی.
وہ میرے پاس ہے اور اس میں یہ بات قابل لحاظ ہے، اور میں نے بہار جادی بیجل میں اس بات کو کوٹ بھی کیا ہے کہ اس میں انہوں نے بہت تحریف و تدلیس کی ہے۔ اگر آپ کو بہار جادی بیجل خدا کرے آپ مجھے اپنا پتہ دیں تو میں اس کو آپ کو بھیج دوں گا۔ بله بله یقینا، بله بله انہوں نے تدلیس کی ہے، یعنی ایک قصیدہ ایک ہی زمین میں بیجل نے حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہا تھا، اور اسی زمین میں ایک قصیدہ آصف جہاں اول کی شان میں کہا تھا۔ تو انہوں نے 5-6 اشعار لے کر آصف جہاں کے قصیدے سے حضرت علی کی قصیدے میں شامل کر لیا، اور اس کے اوپر عارف نوشاہی نے ایک مضمون جو میرے بارے میں لکھا، اس میں کہا کہ اب ایران سے شائع ہونے والے کلام بیجل قابل اعتماد نہیں رہا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اور میں نے اپنی کتاب بہار جادی بیجل میں لکھ دی ہے، اور پوری دلائل کے ساتھ، پورے ان کے حواشی کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ایک غزلیات بیجل دہلوی شائع کیا ہے جو میرے پاس ہے، اس کو میں نے پڑھا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم اور نایاب ترین کتاب مجھے میسر ہوئی، حل نکات بیجل از احمد حسن شوکت۔ یہ 8 سے 120 سال پہلے تھے، انہوں نے اردو میں نکات بیجل کی تشریح کی ہے اور بہت اہم ہے۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے محقق تھے رشید حسن خان، انہوں نے میری کتاب پہ ایک دیباچہ لکھا اور اس میں یہ ذکر کیا کہ یہ جو نسخے کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے تو بیجل شناس ناواقف ہیں۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کا ترجمان ایک رسالہ نکلتا تھا جریدہ کے نام سے، تو جریدہ نمبر 30 میں بیجل وہ مضامین شائع ہوئے جو بیجل پر لکھے گئے تھے لیکن طبع نہیں ہو سکے، تو وہ مضامین جریدہ نمبر 30 شعبہ تصنیف و تالیف کراچی نے اس کو شائع کیا، اور وہ میرے پاس ہے۔ اور اس وقت کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قاسم رضا صدیقی تھے جو میرے دوست ہیں، تو انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے وہ حاصل کر کے دیا۔ اس کے علاوہ یعنی بے شمار مضامین جو مختلف جرائد اور کتب میں پائے جاتے تھے، میں نے ان سے بھی استفادہ کیا اور ان سبوں کا حوالہ دے دیا ہے۔ میں نے 3 دور قائم کیے ہیں اپنے بہار جادی بیجل پہ: بیجل شناسان ایران، بیجل شناسان ہندوستان، اور بیجل شناسان وسطی ایشیا یعنی افغانستان سے وہاں تک، جس میں 30 سہ مقالہ دربار بیجل اور صلاح الدین سلجوق کی نقد بیجل اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو اچھی خاصی معلومات فراہم کر دی۔ اب میں اپنی تصانیف کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میری پہلی تصنیف ہے شعری مجموعہ پے کرے نغمہ۔ یہ تو فارسی کا لفظ ہے نا، آپ سمجھ نہیں ہوں گی، پے کرے نغمہ۔ یہ 1985 1985 میں سعودی عرب سے شائع ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ ہے اوقاز غزل۔ اوقاز جو مشہور میلہ لگتا تھا زمانے جاہلیت میں، تو اس سے میں نے لے کر اوقاز غزل، یہ 2012 میں شائع ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ میری تحقیقی تالیف ہے بہار جادی بیجل، جو 2008 میں شائع ہوئی اور جس پر ہمدرد یونیورسٹی کراچی نے مجھے PhD کی اعزازی سند عطا کی 5 مارچ 2011 میں۔ بسیار عالی۔ اس کے بعد یہ لاہور سے شائع ہوئی تھی اور بابر علی فاؤنڈیشن نے شائع کی تھی۔ یہ بابر علی وہ ہے جن کی ایک یونیورسٹی ہے لمس یونیورسٹی وہاں پر لاہور میں۔ اس کے بعد بابر علی کی فرمائش پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کی تحقیقی کتاب ہے یہ تو بہت دقیق ہے اور محققین کے کام کی ہے، ہم ایسا چاہتے ہیں کہ بیجل کا نام اور کلام عام انسانوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو پھر میں نے بیجل کے 575
575 اشعار کا منصور و منظوم ترجمہ کیا، اور وہ بھی بابر علی فاؤنڈیشن نے شائع کی 2010 میں۔ اس کے بعد ہے ایک میری کتاب ضمیر کی عدالت۔ یہ ضمیر کی عدالت، اس میں میرے تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے یہ، اور زیر اشاعت ہے۔ اس کے بعد ہے تکریم، مشاہیر کے مکاتیب بنام نعیم، یہ بھی زیر اشاعت ہے۔ اس کے بعد ہے کلک مشکبار۔ آپ دیکھیے میں اپنی کتابوں کے نام بہت یعنی آسان نام نہیں رکھتا ہوں۔ کلک مشکبار، مکاتیب نعیم، زیر اشاعت۔ اچھا، میں نے کہا 13 مخطوطے دریافت کیے تھے۔ علاوہ اس کے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بیجل کا پہلا مطبوعہ کلیات 1299 میں ممبئی سے شائع ہوا، مطبعہ حیدری صفدری بمبئی۔ ہاں، تو یہ بڑی نایاب کتاب ہے۔ لوگوں نے اپنی مضامین میں ذکر تو کیا ہے لیکن میسر نہیں تھی۔ لیکن کراچی میں پہلے عظیم آباد، کیونکہ بیجل عظیم آباد میں بھی کہلاتے ہیں، رہے جائے کر 36 سال دہلی میں، تو بیجل دہلوی کہلاتے ہیں، لیکن اصلاً وہ پیدا ہوئے تھے پٹنہ میں، جس کا نام بعد کو عظیم آباد ہوا۔ اورنگزیب کے پوتے عظیم الشان کو جب وہاں کے گورنر بنایا گیا تو پٹنہ کا نام عظیم آباد رکھ دیا گیا۔ بسیار عالی، صحبت‌های شما بسیار شیرین و شنیدنی است و من خب میفهمم در جریانش هستم، ولی من خوش دارم که در برنامه‌های آینده هم شما را باز دعوت میکنیم، بیشتر صحبت میکنیم و باز بتانیم ترجمه هم کنیم صحبت‌هایتان. اما حالا چون برنامه خوانش شعر بیدل است، اگر شما علاقه داشته باشین دمی بخش یک شعری از بیدل که شما خودتان انتخاب کردین با ما با خوانش بگیرین میتونین؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، یہ بتا دوں کہ میرے کتب خانے میں 15,000 کتابیں ہیں۔ بله، بسیار عالی۔ اس کو سعودی عرب کا پہلا اردو کتب خانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بله۔ اچھا، بیجل کے لیے یہ کہنا کہ اچھا شعر کون سا ہے، نہیں، بیجل کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بیجل کے کلام سے جب آپ انتخاب کرتی ہیں تو خوب تر اور خوب ترین میں سے انتخاب کرنا پڑتا ہے، نہ خوب تو اس کے وہاں ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے وہ کہتا ہے، بیجل کہہ رہا ہے، میں نے ابجدی اعتبار سے اس کو یعنی اشعار کو ترجمہ کیا ہے۔ پہلے بیجل کا اصل شعر لکھا ہے، اس کے نیچے اس کا نثر میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے نیچے منظوم ترجمہ۔ اب بیجل کا، اچھا میرے تلفظ پہ نہ ہنسیے، دیکھیے تلفظ سننے سے آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا۔ اب اس کی ایک بہت مشہور جو غزل ہے، ستمست اگر حوست کشت کے بسیر سرو سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ گمی دئی در دل کشا بچمن درا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، میں نثری ترجمہ نہیں کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے جو تراجم کیے ہیں اس میں بیجل کی لفظیات کو قائم رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ستمست، میں نے کہا یہ ستم نہیں ہے تو اور کیا، تجھے شوق سرو سمن ہوا، تو شگفتہ غنچے سے کم نہیں، در دل کو کھول چمن میں آ۔ بسیار زیبا۔ وہ کہتا ہے، شکریہ، وہ کہتا ہے، غم انتظار تو بردہم، برہ خیال تو مردہم، قدم بپرسش من کشا، نفس چوجاں بودن درا۔ اب میں نظم میں ترجمہ نہیں کروں گا، اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے کہ تیرے انتظار کا غم سہا، تیری راہ عشق میں مر گیا، کبھی میری پرسش حال کو تو مثال جان بدن میں آ، چوجاں نفسے چوجاں بدن درا۔ اچھا صاحب، یہ تو یعنی وہ الف کے اس میں ہو گئے۔
اور وہ کہتے ہیں چشم امید نداریم ز کشت دیگراں، دل ماں دانہ ماں نالہ ماں ریشہ ماں. بله اب آپ دیکھیے چشم امید نداریم ز کشت دیگراں، میں نے کہا کوئی امید نہیں رکھتا کسی سے ہرگز. اب کشت دیگراں کا ترجمے کی ضرورت ہے، کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، آها کوئی امید نہیں رکھتا کسی سے ہرگز، دل میرا دانا میرا نالا میرا ریشہ میرا. اب کیونکہ تینوں باقی جو الفاظ ہیں یہ اردو میں مستعمل ہیں تو اس کو میں نے ایز اٹ از لے لیا ہے. بله بسیار عالی. اب آپ دیکھیے بہت اچھے شعر ہے، کہتا ہے دانا نبود از ہنر خیش برومند. کیا کمال کی بات ہے. دعویٰ و دلیل کی جو کیفیت بے دل کے وہاں ہے وہ کسی فارسی شاعر کے وہاں نہیں ہے. کہ دانا نبود از ہنر خیش برومند، از میوہ خود بہرا محال است شجر را. اب آپ دیکھیے نا بله کہ شجر اپنے میوے سے لطف اندوز نہیں ہوتا ہے. بله میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہنر نصیب کو ملتا نہیں ہنر کا صلہ، ہنر نصیب کو ملتا نہیں ہنر کا صلہ، شجر ثمر سے نہیں ہوتا اپنے لذت یاب، شجر ثمر سے نہیں ہوتا اپنے لذت یاب. بله دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ درست خو کہ خیال اس نرمگو باشد، شرار خیزی محض سب خارا را. تو میں نے کہا درست خو سے نہ رکھ حرف نرم کی امید، مزاج سنگ شرر کے سوا کچھ اور نہیں. بسیار عالی. تو بسیار اگر کافی ہے. بسیار عالی. چون وقت برنامه ما یک چند لحظه زیاد نمانده، سپاس فراوان از شما. تشکر از این که در برنامه گلزار معنی مهمان ما بودین امروز و ما با شما در آینده هم صحبت خواهیم داشت. حال شما را به خداوند می سپاریم. سپاس فراوان از این که با ما بودین. میں آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا اور آپ کے اس ریڈیو اسٹیشن کا بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے مجھ امی محض کو اتنی عزت اور شرف سے نوازا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ کبھی آپ سے ملاقات بھی ہو. اگر آپ سعودی عرب آئیں تو آپ میری مہمان ہوں گی. سپاس. اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. ہم 9 بھائی اور 1 بہن. بسیار اور عالی. الحمدللہ بھتیجوں کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی 45-40 ہیں. اچھا میں اردو بولنے والا اپنے خاندان میں اب صرف آخری آدمی ہوں. میرے بعد خاندان سے اردو ختم ہو جائے گی کیونکہ میرے بچوں کی مادری زبان بھی عربی ہے. میں نے ایک عرب خاتون سے شادی کی. اور اعلیٰ حاضر قیاس میرے تمام بھائی کیونکہ یہاں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم حاصل کی، بسیار عالی. یہیں کی خواتین کی شادی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ میرے بعد کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے. میں آخری اردو بولنے والا ہوں. اوکی. بسیار عالی. سپاس از شما. باز هم در آینده بیشتر صحبت میکنیم. حالا شما را به خداوند میسپاریم. شاد و سلامت و کامیاب باشید. خدا حافظتان. خدا حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. سپاس. شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما به طور خاص اولین بار بود که برنامه داشتیم در مصاحبه 2 زبان استفاده شد. امید که شما عزیزان با مشکلات روبرو نشده باشین، ولی در آینده ما تصمیم داریم که وقتی مهمانان ما به زبان دیگری صحبت میکنن بتانیم متن مصاحبه را ترجمه کنیم و بعد دسترس شما قرار بدیم، یا شفاهی یا نوشته‌ای در ویدیوی برنامه بعداً. امید که از محتوای صحبت‌های مهمان ما خوشتان آمده باشد. شما را به خداوند میسپاریم. شاد و سلامت باشید. ایناف پرده پرده اساس به دلش برچی گوش میدی آواز به دلش
یقینی داشت عمری در گمان به دلم، عشق کردم روز آگاه از نشانه به دلم. بعد از این تو زنده از بندگان به دلم، او سجده فر سایه حضور آستانه به دلم. عرش اگر باشم زمین و آسمان به دلم، عرش اگر باشم زمین و آسمان به دلم، عرش اگر باشم زمین و آسمان به دلم. سجده فر سایه حضور آستان به دلم، عرش اگر باشم زمین و آسمان به دلم، عرش اگر باشم زمین و آسمان به سرسری نتوان گذشت از نظم حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی آی من. دقتی میخواهد افسون بالا بگویای من، او گوهرا رایز بودین موجه دریای من. سکت بسیار است و در فی زبان به دلم، سکت بسیار است و در فی زبان به دلم، سکت بسیار است و در فی زبان به دلم. گر نالم کجا روم به دل، شجاعت به کسی و من تنها، سکت بسیار سکت بسیار است و در فی زبان به دلم. اگر از ملک ادا تا وجود فهم بکاری، بجز کلام تو به دل دیگر کلام نباشد. سکت بسیار سکت بسیار سکت بسیار است و در فی زبان به دلم، سکت بسیار است و در فی زبان به دلم، سکت بسیار است و در فی زبان